والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. درود پاک کی فضیلت پیش کرتا ہوں. قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا. صلی علی صلی علی صلی علی. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ صلی علی صلی علی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی قبولیت کا قرآنی واقعہ پیش کیا جائے گا. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال رہے اور آپ کی شہزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ مدین سے مصر کی طرف اپنی والدہ سے ملنے کے لیے چلے. تو راستے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کرم نوازی ہوئی، روشنی ملاحظہ فرمائی، آپ سمجھے کہ آگ ہے اور آگ لینے کے لیے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ درخت روشن ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. ترجمہ کنز ایمان. پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گئی اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا. اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے. بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت کے لیے پسند فرمایا اور اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا کرنے کے لیے پسند فرمایا. سبحان اللہ. آواز درخت سے آ رہی تھی، وہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مظہر تھا. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور حکم فرعون کی طرف جاؤ، اسے اللہ کی طرف بلاؤ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے وقت جب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں دیکھیں، عنایتیں دیکھیں، نوازشات کو دیکھا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اب دعائیں کی. وہ دعائیں کیا ہیں؟ آئیے میں تلاوت کرتا ہوں. آیت نمبر 25 تا 35 سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرے کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون. اس سے میری کمر مضبوط کر، اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی کہ یا اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرے کھول دے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور آپ کا بچپن فرعون کے گھر میں گزرا تھا، اور ایک مرتبہ آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر جو تھپڑ مارا اسے تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے قتل کا ارادہ کیا. تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بادشاہ یہ تو بچہ ہے، یہ کیا سمجھتا ہے؟ تو تجربہ کیا گیا، ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں سرخ یاقوت جو چمکتے دمکتے سرخ رنگ کے تھے انگارے جیسے، وہ رکھے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا، فرشتے نے آپ کا ہاتھ اٹھا کر انگارے پر رکھ دیا اور آپ نے وہ انگارہ منہ میں رکھ لیا تو زبان مبارک جل گئی تھی اور لکنت پیدا ہو گئی تھی. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ میری زبان کی گرے کھول دے اور میرے گھر والوں سے میرا ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ جو میرا معاون ہو، قابل اعتماد ہو، وہ میرا بھائی ہارون ہو، تاکہ ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا ہو گئی. اپنے عزیز رشتہ داروں کو اپنا جانشین بنائیں تو یہ حرام نہیں، حلال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مگر وہ جانشین جو ہے وہ اہل ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میری مدد کر میرے بھائی کے ذریعے سے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد حاصل کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، توحید کے منافی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا. کیا دعائیں کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے؟ کہ رسالت یعنی تیرا حکم جو فرعون تک پہنچانا ہے، اس میں یا اللہ میرے لیے آسانیاں کر دے، میری زبان کی لکنت دور ہو جائے، ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے، ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دے، مجھے قوت عطا فرما دے، باطل پر غلبہ عطا فرما دے، ہر مقابلے میں مجھے فتح و کامرانی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا. چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی.
یعنی تجھے وہ تمام چیزیں عطا کر دی گئیں جس کا تو نے ہم سے سوال کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم دعاؤں کی خاص قبولیت کے اوقات کے بارے میں پچھلے سلسلوں سے سن رہے ہیں۔ کچھ اور عرض کرتا ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے اوقات ہیں جس میں خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک وقت یہ بھی ہے مسلمان میت کے پاس، بالخصوص مرنے کے بعد جب اس کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سورج ڈھلتے وقت، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ عام طور پر وہ زوال کا وقت کہتے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نہیں، درست یہ ہے کہ زوال کا وقت وہ ہے جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو آسمان کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں، تو اس وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح رات کو جب بھی ہم سونے سے جاگیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب عام طور پر ایک دو مرتبہ، اور شوگر کے مریض تو کئی مرتبہ پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں، تو منہ صاف کر کے، کیونکہ منہ میں بدبو آ جاتی سونے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور سبحان اللہ، کتنا پیارا نسخہ مزید سنیے، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ قل هو اللہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد پوری سورت، اس کے بعد دعا مانگے اپنے رب سے۔ سبحان اللہ۔ رجب کی چاند رات کو دعا قبول ہوتی ہے، شب برات پر دعا قبول ہوتی ہے، اور شب عید الفطر، اب 29 یا 30 رمضان گزارنے کے بعد جو رات آئے گی، جس کو چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات جو ہے، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، جو کہ شاپنگ سینٹروں کی نظر ہو جاتی ہے، بہت ساروں کی، دوستوں کے ساتھ مٹر گشت میں گزر جاتی ہے، آوارہ گردی میں گزر جاتی ہے، کھیل کود میں اور غل غپاڑے میں گزر جاتی ہے۔ نہیں، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اور جو بقر عید کی رات ہے، 10ویں شب بڑی عید کی، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اسی طرح اذان سنتے وقت جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو ہم کہیں گے حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ لیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ انعام میں، اس کی تلاوت میں، آیات میں 2 مرتبہ اللہ، اس میں جلالت آتا ہے، اس کے درمیان دعا کریں گے اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تو اللہ 2 مرتبہ آ رہا ہے لفظ، اس کے بیچ میں جو دعا مانگی جائے گی اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح جب صحیح بخاری شریف پڑھی جائے تو اصحاب بدر کے نام پر پہنچے، جن بدری صحابہ نے جنگ بدر میں حصہ لیا، ان کے ناموں پر پہنچے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ صحابہ کی شان دیکھیں کیسے عرفہ ہے، کیسی اعلیٰ ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی بلند ہے، کہ ان کے نام لیتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے۔ رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی یہ بھائیو دعا، رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور اب اختتام کی طرف ہے۔ آئیے مغفرت کی دعا اپنے رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، جو کہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 118 میں ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما،
اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.